نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس نشست کی صدارت آستانہ عالیہ امینیہ محمد پورہ شریف کے سجادہ نشین برادر محتشم حضرت مولانا قاری محمد مسعود احمد صاحب حسان دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا جب فدق مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، اور یہ جملہ 2 مرتبہ دہرایا گیا۔ اس جملہ کی سنگینی کو کروڑوں مسلمانوں نے محسوس کیا۔ سادات کی شدید دل آزاری ہوئی، حتیٰ کہ یہ جملہ کہنے والے کے اساتذہ، پیرخانہ، دادا پیرخانہ، پردادا پیرخانہ پر بھی بڑا شدید اثر ہوا۔ وہ سمجھانے کے لیے ان موصوف کے ہاں پہنچے تو شدید ناراض ہو کر وہ واپس آئے، کیونکہ نہ تو ان کے احترام کا لحاظ کیا گیا، نہ ہی ان کی بات کو سنا گیا۔ ظاہر ہے ہم پر بھی اثر ہوا، کیونکہ ہم بھی تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے در کی گدائی کو باعث نجات سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو گھٹی ہی ملی ہے کہ سادات کا احترام کرنا ہے، اور یہ تو سیدہ زہرا کی بات تھی۔ ہمیں بھی بڑا محسوس ہوا، اور ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کی عاقبت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ہم نے آپ کو خیر خواہی کے لیے مشورے دیے تھے کہ اپنے اساتذہ کو راضی کرو، جو بزرگ آپ کے پاس آئے تھے ان سے معافی مانگو، اور بڑی خاموشی سے کاغذ اور قلم ان کے سامنے رکھ دو۔ وہ کچھ جاہل تو نہیں، شریعت کے آداب سے ناواقف تو نہیں، وہ کوئی غیر سنی تو نہیں، وہ رافضی تو نہیں، اہل سنت تھے وہ۔ تو ہم نے آپ کو مشورہ اس لیے دیا تھا کہ کاغذ اور قلم ان کے سامنے رکھ دو، اور جو وہ کہیں اس پر سائن کر دو۔ آپ نے یہ مشورہ نہیں مانا۔ ہم نے کہا تھا چلو، اگر آپ کے علم کا یہ تکبر گھمنڈ جو ہے وہ آپ کو آپ کے اساتذہ کے سامنے، بزرگوں کے سامنے جانے سے روکتا ہے، تو گھر بیٹھ کر ہی کہہ دو کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، جو میں نے خطا کی نسبت سیدہ پاک کی طرف کی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے اس مشورہ کو بھی رد کر دیا۔ پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ توبہ نہیں کرتے، بضد ہیں کہ میں نے یہ ٹھیک کہا ہے، تو پھر میں سادات کی نوکری کرتے ہوئے آپ سے اس مسئلہ پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میں نے چوتھا مشورہ یہ دیا تھا، آپ ایسے کرو
کہ رات کو اٹھو، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ امیر المومنین، امام المتقین، افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت پڑھو۔ 2 رکعت پڑھ کر تنہائی میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گر جاؤ، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، مالک مجھے سمجھا میں کس طرح اس کرائسس سے نکلوں۔ آپ نے تو میرے سامنے تھوڑی جھکنا تھا، آپ نے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا تھا۔ آپ نے اس پر بھی غور نہیں کیا، سوچنا بھی گوارا نہیں کیا، کسی کلپ میں اس بات کا تذکرہ تک نہیں کیا، بلکہ الٹا آپ نے بڑے سخت لہجے میں مجھے جواب دیا۔ میں نے پرسوں کہا تھا، اور پھر میں نے حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی سے رابطہ کیا۔ رابطہ کر کے میں نے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سجادہ نشین علی پور شریف حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے رابطہ کیا، ان کی وساطت سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں نوکری کے لیے تیار ہوں، پیشکش میں نے کی، الحمدللہ انہوں نے قبول فرمائی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ لاہور آنے کو تیار ہوں۔ تاریخ بتا دیجئے کس تاریخ کو میں آؤں، جگہ ہم بتائیں گے، انتظام پیر صاحب کریں گے۔ تو آپ اس پر سیخ پا ہو گئے۔ آپ نے الٹا کہہ دیا جی جس کا تم نے نام لیا ہے وہ تو رافضی ہے، پیر منور شاہ صاحب کو رافضی کہہ دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہے۔ یہ بھی آپ نے الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا، جھوٹا۔ ان پر بھی اور اشارتاً کئی اور پیروں پر بھی یہ رفض کا الزام لگایا۔ آپ کو نہیں پتہ کسی کو رافضی کہنا کتنی بڑی گالی ہے؟ یہ تو کافر کہنے کے مترادف ہے، یہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ رافضی جو قرآن کا منکر ہوتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتا ہے، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، اور آپ نے ان پر رافضی ہونے کا الزام لگا دیا۔ یہ آپ نے جھوٹ بولا، اس سے بھی توبہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ پرسوں اسی کمرے میں حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما تھے۔ میں نے اس بات کا ذکر کیا، اور پھر میں نے مائک قبلہ پیر صاحب کے سپرد کر دیا کہ آپ خود اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آستانہ عالیہ علی پور شریف کا وہی عقیدہ ہے جو حضرت امیر ملت کا عقیدہ تھا، کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت سیدنا معاویہ تک یہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں اور جنتی ہیں۔ اور یہی بات جب آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر غلام نظام الدین صاحب جامی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے ٹیلی فون فرمایا انگلینڈ سے، میں نے ان سے یہ کہا جی اس نے تو پیر منور صاحب کے بارے یہ کہا ہے، تو انہوں نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے وہ، پیر منور صاحب پکے سنی ہیں، اور یہ بھی مجھے کہا کہ ہماری طرف سے بھی اعلان کر دو کہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کا وہی عقیدہ ہے جو حضرت اعلیٰ گولڑوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ تھا۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ہر صحابی کو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ تک سب کو جنتی سمجھتے ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں کس کس کا یہ دل دکھایا ہے۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ مجھے
5 جولائی کی شام تک جواب دیں گے کہ کس تاریخ کو میں لاہور آؤں تاکہ آپ سے شرائط مناظرہ طے کروں، اور مناظرہ ہوگا اسی موضوع پر کہ جو آپ کے جملے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ سیدہ جب فدق مانگ رہی تھیں تو خطاب پر تھیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، مناظرہ ہوگا تصفیہ کی عبارت پر۔ میں نے اس پر عرض کیا تھا مناظرہ ہمیشہ اس بات پر ہوتا ہے جس میں دونوں کا جھگڑا ہو، تصفیہ تو مابہ نزاع ہی نہیں، تصفیہ پر تو جھگڑا ہی نہیں۔ اگر آپ کو تصفیہ کی عبارت سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بسم اللہ کیجئے، گولڑا شریف چلے جائیے، سجادہ نشین صاحب سے جا کے عرض کیجئے کہ حضور والا مجھے اس عبارت کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دیجئے۔ صاحبزادہ صاحب آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیں گے، یا اپنے کسی مفتی کو، اپنے کسی مرید کو حکم دیں گے، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ آپ نے بڑے دعوے سے کہا کہ تصفیہ کی عبارت میری مضبوط ترین دلیل ہے، کوئی اس کو توڑ کے دکھائے، کوئی مجھے سمجھائے۔ تو میری عرض پر سجادہ نشین گولڑا شریف حضرت صاحبزادہ غلام نظام الدین صاحب جامی زیدہ مجدہ نے باقاعدہ آپ کو دعوت دی کہ آئیے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور دیکھیے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آپ اگر گولڑا شریف جائیں گے نا تو وہ آپ کا وہ اشر نہیں کریں گے جو آپ نے اپنے اساتذہ کا کیا تھا۔ جس طرح مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے اسی طرح اکرام کریں گے۔ آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو تصفیہ کی عبارت سمجھ نہیں آ رہی اور آپ گولڑا شریف نہیں جانا چاہتے تو آپ پھر اپنے استاد جو سنیوں کی جان ہیں، مناظر اسلام حضرت مولانا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب زیدہ مجدہ، ان کے پاس چلے جائیں اور جا کے عرض کریں کہ حضور مجھے سمجھا دیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہر طرح سمجھا دیں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا، لیکن آپ نے اس عرض کو بھی دور پھینک دیا اور ان کے خلاف ایک ایسا کلپ جاری کروایا جو کہ ہمیں سنتے ہوئے بھی بڑا طیش آ رہا تھا۔ یہ کیسا آدمی ہے جو اپنے اساتذہ کا بھی حیا کرنا نہیں جانتا، اپنے پیر خانے کا بھی حیا کرنا نہیں جانتا۔ مجھے کچھ لگتا یوں ہے، اور 50% سے زیادہ مجھے امید یہی ہے کہ آپ کے دماغ شریف میں خلل واقع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ اتنی بونگیاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرا مشورہ تھا 4-5 ڈاکٹروں کا ایک پینل بنا لیں اور پینل بنا کر ان کے سامنے آپ پیش ہو جائیں۔ بندہ ضائع ہو جائے گا تو پھر کیا ہے، قصور آپ کا اپنا ہے، خدا کے لیے اہل سنت پر رحم فرما دیجیے۔ پھر آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ آپ نے تو یہاں تک جملے کہہ دیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدق نہ دے کر سیدہ کو لقمہ حرام سے بچایا ہے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، اتنی جرت اور بے باکی آپ نے یہ لفظ کہہ دیا، یہ لفظ تک کہہ دیا۔ میں نے مغرب تک کا انتظار کیا ہے، آج آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اس لیے اب وہ جو 3 آپشن تھے ان میں سے مناظرہ والا آپشن ختم۔ اب مناظرہ نہیں ہوگا۔ میں کوئی اتنا ویلا بھی نہیں ہوں، میں اور کام کر رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ریکارڈ کروا رہا ہوں، میرا وقت ادھر صرف ہو رہا ہے اور میں ادھر ہی وقت صرف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو سیدہ کی گدائی کے لیے میں نے حاضری دی تھی۔ مناظرہ ختم ہو چکا ہے، مناظرہ نہیں۔ کیوں؟ مناظرہ اس سے ہوتا ہے جو کرنا چاہتا ہے، دیوار سے مناظرہ تو نہیں ہوگا نا۔ آپ کے اندر تو ہمت ہی نہیں مناظرہ کرنے کی۔ مناظرہ کا نام سنا ہے، کبھی مناظرہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ مناظرے اس طرح ہوتے ہیں، اوے ساجد میر میں آ رہے ہیں فلانے تھانے دے سامنے، تو آ جا، ہوتے کبھی اس طرح بھی مناظرے ہوتے ہیں۔ مناظرہ ہوگا، سپریم کورٹ کا جج ہو، قومی اسمبلی کا ایوان ہو، اس طرح مناظرے ہوتے ہیں جو آپ شرطیں لگاتے ہیں۔ یہ تو مناظرہ نہ کرنے والی باتیں ہیں۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اہل سنت کا پارا پارا کر رہے ہیں؟ مزید انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں۔
خدا کے لیے توبہ کر لیجئے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ پھر مجھے پہلے ہی شک تھا کہ آپ کے اندر عقل شریف کی بھی کمی ہے، آپ نے ہر بندے کو ناراض کرنا شروع کر دیا ہے، ہر بندے کو آپ نے ناراض کرنا شروع کر دیا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے مصالحانہ رویہ بھی اختیار کیا ہے۔ کتنا تکبر ہے آپ کے اندر کہ آپ نے دو علماء کا نام لے کر، مولانا خادم حسین رضوی اور پیر افضل صاحب کا نام لے کر کہا میں نے فتویٰ دے دینا ہے، پھر تمہارے جنازوں کا مسئلہ بن جائے گا، کون تمہارا جنازہ پڑھے گا۔ خدا کے بندے، یہ کتنا متکبرانہ لب و لہجہ ہے۔ توبہ کرو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے بس کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اتنا اچھا بھلا بندہ وہ ضائع ہو رہا ہے۔ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے آپ کے ضائع ہونے پر۔ ہمیں کوئی اپنے علم و فضل کا دعویٰ نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کوئی دعویٰ کیا ہے۔ ہم تو اللہ کے عاجز بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں، بس جتنا ہو سکتا ہے سرکار کے ناموس کی نوکری کر لیتے ہیں، صحابہ کا ناموس اس کی نوکری کر لیتے ہیں، آل رسول کے ناموس کی نوکری کر لیتے ہیں، اہل بیت کی گدائی کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہی مشن ہے۔ ہمارے ابا جی قبلہ نے سکھایا ہمیں یہ ہے، انہوں نے پڑھایا یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کرنا، سادات سے نیاز مندی رکھنا۔ ہمیں تو سبق یہ ملا ہے، ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ آپ نے یہ بہت برا کیا ہے، اچھا نہیں کیا ہے۔ پھر آپ نے غلطی پر غلطی یہ کی کہ آپ نے اصرار کیا کہ سیدہ جب مطالبہ کر رہی تھیں تو خطا پر تھیں، اور اس بات کو بہانے دوسرے کلپوں کے ذریعے بھی اس پر زور دیا۔ یہ تو فرمائیے، کیا ہر مطالبہ خطا ہوتا ہے؟ خطا ہوتی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو؟ کیا سیدہ نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کی؟ اللہ نے کہا تھا فدق مانگنے نہیں جانا تو وہ چلی گئیں۔ کیا نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے؟ توبہ توبہ حضرت سیدہ پاک نے، کہ سرکار نے فرمایا او بیٹی خبردار فدق مانگنے نہیں جانا۔ کیا انہوں نے دربار خلافت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ کیا انہوں نے اپنے شوہر نامدار حسنین کریمین کے ابا جان، ولایت کے بادشاہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیا ان کی کسی حکم کی خلاف ورزی کی تھی جس کی بنا پر آپ انہیں خطا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہر مطالبہ خطا ہوتا ہے؟ یہ جو کہانی ہے نا فدق والی، میں تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ میں تو کہتا ہوں یہ 90% جھوٹ کھڑا گیا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان یہ چپکلش کی کہانی گھڑ کر یہ دو کلمہ پڑھنے والوں کو خوب لڑانے کی کوشش کی گئی، اور یہودی کامیاب ہو گئے، یہودی کامیاب ہو گئے اس کے اندر۔ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دیدار کا مطالبہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا وہ مطالبہ غلطی تھا؟ پتہ نہیں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کتنی بار حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے مطالبہ کیا، آقا یہ منافق ہے، مجھے اس کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے۔ مطالبہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو کیا وہ مطالبہ خطا تھے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مطالبہ نہیں ہوا تھا جب مکہ شریف سے واپسی ہو رہی تھی؟ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہزادی آئیں دوڑتی، چچا چچا یہ کہتے ہوئے آئیں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ اب 3 بزرگوں نے دعویٰ کیا، مطالبہ کیا، آقا یہ مجھے دیجیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، حضرت جعفر طیار نے، اور حضرت سیدنا زید نے۔ تو کیا تینوں کا مطالبہ غلط تھا؟ وہ تو حضرت جعفر کے سپرد کی گئی تھی نا، تو کیا باقیوں کا مطالبہ غلط تھا؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ ان کا مطالبہ خطا تھا؟ اور نہیں، مطالبہ خطا نہیں تھا۔ پھر آپ نے پرواہ تک نہیں کی غزالی زماں کے شہزادے حضرت علامہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی، جو حضرت غزالی زماں کی علمی مسند کے وارث ہیں، آپ نے ان کے خلاف بھی بیان داغ دیا، ان کو بھی آپ نے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا۔ آپ نے کتنوں کے دل دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مناظرہ تو ہو گیا ہے ختم۔ مناظرہ چونکہ آپ نے کرنا ہی نہیں ہے،
اس لیے مناظرہ ختم، مجھ سے یہ کلپ اب نہیں کھیلا جاتا۔ آپ کو تو شوق ہے نا چھوٹی سی بات کو 2 گھنٹے کے اندر بیان کرنے کا، ہمیں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو 2 گھنٹے کی بات کو 5 منٹ کے اندر مکمل کرنے کے عادی ہیں۔ کون فارغ بیٹھا رہے اور آپ کی یہ لن ترانیاں سنتا رہے۔ اب میری درخواست ہے، آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ غلام نظام الدین صاحب جامع قبلہ سے اور امیر ملت کے جانشین ان کے پوتے حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے بڑا کرم فرمایا اور یہاں چل کر تشریف لائے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کی عزت کی خاطر مجھ گنہگار کے پاس چل کر لائے۔ ان کا یہاں آنا میرے لیے باعث برکت ہے، کرم فرمایا، وہ تشریف لائے۔ اور میں سن 70 میں پڑھتا رہا ہوں راول پنڈی میں، وہاں میرے استاد محترم ہیں حضرت استاد جی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان تینوں بزرگوں کا، سب سادات کا، جو سنی سادات ہیں سب کا سایہ سلامت رکھے۔ میں ان تینوں بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اب آپ جو حکم ہمیں دیں گے ہم وہ کریں گے۔ آپ مہربانی کیجئے، کوئی تاریخ طے کر لیجئے اور کسی جگہ پر پاکستان کے تمام سادات، مشائخ، علماء، خطباء، نقباء، ان سب کا اجلاس منعقد فرمائیے اور کوئی لائحہ عمل طے کر کے وہاں اس کا اعلان فرمائیے۔ انشاءاللہ العزیز آستانہ عالیہ امینیہ محمد پورہ شریف فیصل آباد یہ آپ کے حکم کی تابع داری کرے گا۔ ایک بات کی طرف آپ کی اور توجہ کراتا ہوں، ہم دونوں کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کے ہر عمل کی گواہی دینی ہے، اور اعزازاً اللہ تعالیٰ سرکار کی گواہی پر فیصلہ فرمائے گا۔ اب آپ سوچئے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے گواہی دیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جب سیدہ فدق مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یا اللہ میری بیٹی نے تو خطا نہیں کی، تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ جن کے گھر کی گدائی کر رہے ہیں نا ہم، وہ اپنے سائلوں کو، اپنے مانگتوں کو خالی نہیں رہنے دیتے، اور کانڈ نہیں لگن دیندے انہاں دی۔ میں نے تجربہ کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں، نکما سا آدمی ہوں، نہ علم ہے نہ فضل ہے، لیکن جن کی میں نے نوکری کی ہے نا انہوں نے میری کبھی کانڈ نہیں لگنے دی۔ پچھلے سال آپ نے خود مشاہدہ کر لیا تھا، میری کانڈ نہیں لگی، کانڈ اس کی لگی جو صاحبزادوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا تھا۔ میرے بارے سرکار کہیں گے یا اللہ ہے تو نکما، یا اللہ مجھے پتہ ہے تو بڑا کوجا، پر یا اللہ میری عزت کے لیے، میری اہل بیت کی عزت کے لیے، میرے صحابہ کی عزت کے لیے، میرے پیاروں کے، تیرے اولیاء کی عزت کے لیے یہ پرواہ نہیں کرتا تھا، لڑ پڑتا تھا، تو یا اللہ چل اس کو بخش دے۔ امید ہے میری اسی گدائی کے صدقے میری بھی بخشش ہوگی اور میرے ساتھیوں کی بھی بخشش ہوگی۔ اپنا اپنا انجام سوچ لیجیے۔ ایک چیز جواب اور غزل کے طور پر عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا جی ان کے بھائیوں کا کلپ سن لیجیے، ٹھیک ہے ان کا کلپ آیا ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، جنازہ میں نے پڑھایا تھا، ان سب بھائیوں نے میرے پیچھے جنازہ پڑھا تھا۔ میری خوش دامن صاحبہ کا انتقال ہوا تھا، جنازہ میں نے پڑھایا تھا، ان سب بھائیوں نے میرے پیچھے جنازہ پڑھا تھا۔ میرے والد گرامی قدر کا انتقال ہوا، ہمارا پروگرام یہ نہیں تھا کہ میں نے جنازہ پڑھانا ہے، ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہمارے پیرزادے حضرت خواجہ محمد زاہد صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ وہ جنازہ پڑھائیں گے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا،
لیکن وہ رش ہی اتنا تھا کہ باوجود اتنا لیٹ کرنے کے وہ نہیں پہنچ سکے. پھر انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ تم خود جنازہ پڑھا دو. تو میں نے اپنے والد گرامی قدر کا جنازہ پڑھایا اور میرے سب بھائیوں نے میرے پیچھے جنازہ پڑھا. اور ادھر آپ کی کیا پوزیشن تھی؟ آپ کی والدہ مرحومہ کا جنازہ تھا تو کس نے پڑھایا اور کس نے پڑھا، اس پر بھی غور کیجئے. اور جو کچھ آپ کے بھائی نے آپ کے بارے ارشاد فرمایا ہے، میرے بھائی نے اس کا تو شیر بھی نہیں کہا ہے. کرم شاہ دے موقع دا چاہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہوئے تے چاہے کرم شاہ دا کوئی پتر ہوئے تے میرے سامنے آ جائے آ کے یا تے توبہ تے رجوع دکھائے یا پھر ساڈا موقع من جائے تے یا سنیاں دا شیر چھڈ. اے بینر لگیا نا لکھے ادارہ صراط مستقیم، یہ کاغذ چوک کے دیکھ لو نائب امیر ادارہ صراط مستقیم دا میں رہا ہوں بھی گل کرنا. لیکن جدوں دی بات نسبہ دی حمایت شروع ہوئی ایسا چھڑ دیتا. اب بابا کئی کر کے آنا ہو گیا ہوں میں آنا صراط مستقیم نہیں غیر مستقیم. جدوں تک یہ قائد یا امیر رجوع نہیں کرے گا ادوں تک اصل اس کی مذمت جاری رکھا گے اور آکھاں گے 10 تاریخ تک یا تے اعلان کر دو، رجوع کر لو، ہدایت چھڑ دو یا سامنے آ کے مناظرہ کرو. ایسا کوئی گنجائش دے رہی بڑی جگہ سے بیان کیتے ہیں گستاخ رسول نہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، فلانے نہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی بندے کو درس دینے نا تو ہوں کوئی بندہ کہ نہیں جی یہ تے استاد بھی رہے کدی میں کہ کدی ہون نہیں کہ تے بھائی بھی ہون گے میں کہ ہون گے پر کدی جہاں گستاخ دا ہمی ہے ساڈا کچھ لگتا. لیکن میں آکھاں گا بھائی ڈاکٹر وہ ہوئے یا ڈاکٹر اے ہوئے یا ڈاکٹر کوئی ہوئے جہاں بندہ گستاخاں دا ہمی ہے ساڈا کچھ لگتا. اچھا میرے کو تو میسج ہے، میسج کی ہے میں تو آپ نے فکر دے رہا بلالیاں بھی دے رہا بھائی اگر یہی گل ہوتی تو پھر اسی اپنے جہاں بھائی رہ چکے ہیں نہ گل کرتے. اور ساڈا رونا سمجھو اسی آنے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے بھاوے کسی کا بھائی ہوئے تو بھاوے کسی کا ابا ہوئے. میرے منہ میں میسج ہے گھر سنو میسج یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا ڈاکٹر طاہر القادری سے مناظرہ طے پا گیا ہے کہ اس موضوع پہ کہ وہ ثابت کریں گے کہ غازی ممتاز قادری ہیرو ہے. ٹھیک ہے میں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اصل مسئلہ کی غازی ممتاز کا مشن ہی ہو رہے تھوڑا مشن ہی ہو رہے اب بندے دھوکہ دینا چھڑ جاؤ. یہ جواب غزل ہے، ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب کرے.